Ahmad, ايش بدك زي المنوم؟ شال بدك شوش؟ يا مارت ناس بيش تتلو Chak. Good morning, ma'am. Good morning, students. Sit down. Thank you, ma'am. How are you? Fine. Are you prepared for today's test? Yes, ma'am. Hope so. Azra, you look confident. Beta, you stand up. You tell me that when we celebrate Independence Day. 15 August 1947. Brilliant. Clap for her. Sahil, now you stand up. When we celebrate Republic Day. It's very easy. We celebrate Republic Day. We celebrate Republic Day on 15 August 1947. What? आपने याद नहीं किया था? मैम टेस्ट दिया था ना. आपने याद नहीं किया था? आर्ग्यू क्यों कर रहे हो? बदतमीज बैठो. अरे अगर तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है तुम उठो. अब बोलो धरती तुम्हारे लिए क्या है? धरती मेरी माँ है, आन है, शान है, जान है. साइदा तुम उठो. Yes मैम. बेटा धरती तुम्हारे लिए क्या है? मैम धरती अली अकबर की माँ है, आन है, शान है. What बेटा? Why ma'am? Am I wrong? Yeah, you are wrong. Sorry ma'am. आपने याद नहीं किया था? किया था. कोई बात नहीं बच्चा बैठो हाँ शाबाश. So it's all for today. I have an important announcement that tomorrow is your result declaration. So please come and take your progress card. Understood? Yes, Okay, ma'am. bye. Thank you. Next day. शाबाश 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 अच्छा जा रहा है Sahil, you come. ये क्या था? स्टाइल था मैम. ये बुड्ढे लोगों को समझ नहीं आएगा. अच्छा जैसा तेरा स्टाइल है ना वैसे तेरा मार्क्स है बेकार. बड़ा आया स्टाइल मारने वाला. आ जाओ बच्चा. ठीक ही है. अच्छा Ali Akbar, congratulations, you topped the class. Yes, ma'am. Thank you. अजीरा बच्चा आ जाओ. आपको सिर्फ एक मार्क्स ही कम आए. हाँ अगली बार और भी कोशिश करना. हाँ बेटा शाबाश. Same day at home. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आओ बच्चों बैठो. कैसा रहा रिजल्ट? मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा किया. मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ इस निकम्मी से. तो How dare you call me निकम्मी? ठीक है. बाहर निकम्मी. Shut up. बच्ची की मम्मी दिखाओ. शाबाश शाबाश. अच्छा है, बहुत अच्छा है. शाबाश. बहुत अच्छा किया है मेरी बच्ची ने. पर मुझे भी तो कुछ बोलो. मैंने क्लास में टॉप किया है. ना हमें पता है तुम लड़कों का तुम लोग नकल करते हो. पर मैंने तो नकल ही नहीं किया है. आप कैसे बोल सकते ना हो? हमें पता है तुम. जाओ जाओ लकड़ी काटो जाओ. मैंने नकल नहीं किया है. आप ऐसे बोलते हो. मैं क्या इस घर के सोते हूँ? जाओ जरा जाकर अपनी पढ़ाई करो बच्चे. नेक्स्ट डे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ठीक हो? जी आप ठीक हो? हाँ ठीक. जी ये कौन? ये हमारी बच्चों की उस्ताद है. लीजिए चाय पीजिए. नहीं मैं पानी वाली चाय नहीं पीती. नहीं दूध वाली चाय है. दूध वाली. ओह माय गॉड थैंक यू. तो आप यहाँ पर सफस्तगू करने नहीं
गुफ्तगू करने आए हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ गुफ्तगू करने आई थी। वही मैं ये गुफ्तगू करने आई थी। जो अजरा है ना बच्चा, माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, वो बहुत अच्छी पढ़ती है। आप ना उसे बाहर भेजना। हाँ जी, हमने यहाँ यही का सोचा माहौल था। अच्छा नहीं है। बाकी अलग का तो हमें पता है, मैंने देखा है लड़के बाहर जाते हैं और गुंडे बांध के वापस आते हैं। जी, नहीं हमने भेजना। भी यही सोचा था कि हम अजरा को बाहर भेजेंगे। हेलो कभी, अरे चाय तो क्या है? दूध खत्म हो गया। ओह माय गॉड, चाय पीछे में पानी ज्यादा था। माफ कीजिए। एक मिनट। हमने अजरा के लिए कुछ सोचा है। हाँ, हमने सोचा है कि आपको बाहर पढ़ाने के लिए भेजिए, और आपका कल हवाई जहाज का टिकट काटा है, आपको सुबह निकलना है। हाँ जी, एरोप्लेन में ना? हाँ, वही वही। हाँ। पर मैं तो क्लास में फर्स्ट है, मुझे बाहर जाना है। नहीं नहीं, तुझे ही पे बैठ के पढ़ना है और साथ में काम भी करना है तुझे। क्यों? मुझे तो फर्स्ट है, फिर मुझे बाहर जाने का ना ना, हक तुझे है। भी बैठना है। क्यों? मैं इस घर का सोतेला हूँ जो आप मुझे कहीं नहीं भेजते हो। मुझे आज खाना ही नहीं खाना। शुक्र है आज का खाना बच गया। अजरा जाओ, जाने की तैयारियां कर लो बेटी। क्या हुआ अली अकबर? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। अरे क्या हुआ? फिर से उदास दिख रहा है यार तू। कुछ नहीं यार, वो रिजल्ट आया था, मैं फर्स्ट भी आया था क्लास में, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरी बहन को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। अबे वो तेरा थकेला बाप, वो क्या तुझे बाहर भेजेगा? ये वुमेन एम्पावरमेंट है ना, मर्द लोगों की बजा डाली यार। तू टेंशन मत ले। ये ले, ये बीड़ी पी। नहीं यार, मैं बीड़ी नहीं अबे पीता। पीना। अबे पीना, कुछ नहीं होता है। सेम डे एट डिनर टाइम। मुझे आपसे कुछ बोलना था। बहुत दिन हुए अजरा को गए हुए, एक बार कॉल तो कीजिए। हेलो हेलो, यस डैड। ठीक हो? यस डैड, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। बाय हाँ हाँ, बाय। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। ये फोन काट लिया उसने। लो जी, हमने तो बात भी नहीं की अच्छी तरह से और काट दिया। कोई नहीं, बिजी होगी बच्ची। चलिए चलिए। नेक्स्ट डे तो जा, जा। मैं तुम्हारा सरकारी कॉलेज में दाखिला किया, जाओ वही जाके पढ़ो, जाओ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। So, my name is Zahida Fatima. अच्छा। I'm your new class teacher. बीच में टोकना नहीं बेटा, ये आप लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है बीच में टोकने की। मेरा नाम जाहिदा है, जैसे कि आप लोगों ने सुना। तो आप लोग स्कूल से निकल के आप कॉलेज में आ चुके हो, तो आपको पता ही होगा बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यहाँ से जाके आपको एजुकेशन भी ज़्यादा हासिल करनी होगी और थोड़ी ज़्यादा सी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। अपन का नाम बिरजू महाराज। कहाँ से आते हैं ये लोग? उठ जाओ। अपन का नाम पूछकौन। कौन? छोटा डॉग। ये कौन हो? यहाँ पे नहीं चलेगा बेटा, नीचे बैठ जाओ, बदतमीज लोग। आप पूछो प्लीज। आपका नाम? माय नेम इज अली अकबर। ओके गुड, सिट डाउन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी, आपका कॉलेज का पेपर। ओ मैम, पता है कॉलेज में पढ़ाते कुछ भी नहीं है। तो कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ओके बेटा, आप लोग जा सकते हैं। हमें रुकना भी नहीं। रुकना भी नहीं। बदतमीज लोग हैं यार यहाँ के। अली अकबर, आप बाहर क्यों नहीं जा रहे हो बेटा? नहीं मैम, मैं बाहर नहीं जा रहा। क्यों? नहीं मैम, आप मेरी कंडीशंस को नहीं समझ सकते। आई एम योर टीचर
yaar, you can tell me whatever you want to say. Just tell me. میم ہوا یہ کہ میرا اور میری بہن کا رزلٹ آیا تھا، لیکن میں نے کلاس میں فرسٹ بھی کیا تھا، لیکن میری بہن کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا میں. نہیں بیٹا، آپ یہ غلط سوچ رہے ہو. ماں باپ تو سب سے پیار کرتے ہیں، آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہو؟ نہیں نہیں، میرے ماں باپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے. دیکھو بیٹا، میں نے تو آپ کی دوستوں کو بھی دیکھا، جس طرح سے آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، آپ کے ماں باپ کو تو صحیح ہی لگے گی نا. آپ کو اپنی سوسائٹی بھی تو تھوڑی دیکھنی ہوگی. اور رہی بات ماں باپ کی، تو وہ لوگ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں. میں زیادہ تو نہیں بول سکتی ہوں، بٹ آپ کو اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرنی ہوگی اور اپنی اسٹڈیز پہ فوکس بھی کرنا ہوگا. حال ہی میں یہاں پہ ایک UPSC کا فارم نکلا ہے، اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو یو کین فل اٹ. اوکے بیٹا، آل دا بیسٹ فار یور فیوچر. یس میم، تھینک یو. اوکے. At home, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ممی پاپا، مجھے آپ دونوں سے کچھ بات کہنی کہو. کہ UPSC کا ایک ایگزام آیا ہے، اس کا مجھے فارم بھرنا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا پیسے چاہیے تھا. یہ کیا بول رہے ہیں؟ صاحب کو افسر شفسر بننا ہے. اچھا، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تجھے افسر بنائے. ہم نے جو پیسہ تھا وہ اپنی بیٹی کی پڑھائی میں لگا دیا. تو آپ کے پاس مجھے پڑھانے کے لیے کوئی پیسے ہی نہیں؟ نہیں، تو ایک چھوٹا سا کام کرو اور پولیس آرمی میں جا کر اسی میں بیٹھو. تمہارے پاپا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ تو ہم نے تمہاری بہن کی پڑھائی میں لگا دیے. اب تو ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہم دے دیتے نا بیٹے، سمجھو تھوڑا سا. تو آپ لوگوں کے پاس میرے پڑھانے کے لیے کچھ پیسے نہیں؟ کیا میں اس گھر کا سوتیلا ہوں جو آپ مجھے پیار ہی نہیں کرتے؟ next day, ابے کیا ہوا اکبر؟ تو کیا مسٹر انڈیا ہے، غائب ہوتے رہتا ہے؟ نہیں یار، گھر پہ تھا بس. ارے کیا پھر سے اداس دکھ رہا ہے، کیا ہوا تیرے کو؟ کچھ نہیں یار، وہ UPSC کا ایگزام تھا، اس کا فارم بھرنا تھا، لیکن اس کا پیسہ نہیں دیا ممی پاپا نے. کیا تمہارے پاس ہے؟ ارے یہ میرے پاس تو صرف 150 روپے، اس سے تیرا کام چل جائے شاید. اپن کے پاس ابے پیچھے سے نکالے بھائی. اپن کے پاس اتنا ہی ہے. ارے یار تو ٹینشن مت لینا، چھوٹا ڈان تو ڈان بن گیا، لیکن تیرے کو ڈان بننے نہیں دے گا. تیرا جو بھی ضرورت ہوگا اپن کے بولتے نا، اپن تجھے پورا کر دے گا. شکریہ یار، تمہارا احسان رہے گا. ابے احسان کی بات نہیں ہے یار، تو دوست ہے اپنا، چل نا، کوئی نہیں. after 3 years, sister is coming back. عذرا میری بچی. What is this behavior? Who is she? She is my mom. Oh, it's your mom. آؤ بچوں، اندر آؤ، بیٹھو بچوں کھانا کھانے کے لیے. Auntie, these all are unhygienic for we both. کیا بول رہی ہے؟ یہ بول رہی ہے کہ یہ بہت ہی گندا ہے. نہیں بچی، کوئی گندا وندا نہیں، ابھی تو بنایا ہے میں نے. Your Azira, your village is so dirty, so irritating, just looking like a eel. وہ میں بھی کمرے میں جا رہی ہوں، ہمیں ڈسٹرب مت بچہ کھانا تو کھا تھوڑا سا. اچھا ٹھیک ہے. UPSC interview. Come in. Good morning. Sit please. So introduce yourself without your name. جی میم، میں نے اپنی جو اسکولنگ ہے وہ کارگل سے کی ہے، اور جو کالج بھی جو ہے میں نے وہ کارگل سے کی ہے، اور UPSC کا ایگزام کلیئر کر کے میں آج یہاں پہ آیا ہوں. Okay, good. آپ کے اکیڈمک سے لگ نہیں رہا کہ آپ نے اپنے ہوم ٹاؤن میں بھی کسی اچھے اسکول یا کالج سے ایجوکیشن پراپت کی ہے. تو
इतने बड़ी कॉम्पिटिटिव लेवल में उतरना बहुत बड़ी बात होती है, तो थोड़ा आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, तो थोड़ा अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी आपने। जी मैम, स्ट्रगल तो मैंने बहुत किया था, क्योंकि मुझे घर पे ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ज़्यादा मुझे फोकस नहीं किया, लेकिन मैंने अपने पूरा कोशिश किया और मैं आज यहाँ तक आ पाया। आपने अपने डैफ पे लिखा है कि बॉयज आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। हम जानते हैं कि आजकल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, तो आप ये किस बेस पे कहते हैं कि लड़कों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? जी मैम, ये मैंने अपने बेस पे कहा है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ है और मैं भी शायद किसी और के साथ हुआ होगा। ये मैंने अपने बेस पे कहा, क्योंकि मुझे घर पे ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला, मेरी बहन को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, मुझे यही गाँव पे रखा, तो ये मैंने अपने बेस पे कहा। Okay, so if suppose you will come in this civil service line, what will you do? What will you do for stop this discrimination? Have you any idea about it? नो मैम, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया तो है नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसमें कुछ अपना कर सकूँ। Okay. सो अली अकबर, आपका सारा सही था, लेकिन आपका जो सिटिंग मैनर्स है वो थोड़े से सही नहीं है, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपको आपके टोन से लग नहीं रहा है कि आप अपने आंसर्स पे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। तो जब आप किसी को आंसर दे रहे हो तो लगना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो आपके ड्रेसअप में, ड्रेसअप आपने लाइट पहनी है बट शूज़ ब्राइट लग रहे, तो इनका प्रॉपर होना ज़रूरी है, और थोड़ी सी सिटिंग मैनर्स पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जी मैम, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा कि आपको अच्छा लगे। थैंक यू। After a few days. अरे ज़ैनब जी, आप यहाँ बैठे हुए हो, मुझे आपको खुशखबरी सुनानी है। क्या हुआ बहन? आपकी वो कहाँ है? हमारी वो तो लकड़ियाँ काट रहे। जरा बुलाइए। ओ जी, सुनते हो? हाँ जी। जरा इधर आइए। अरे इरफान काका, आप यहाँ बैठे हुए हो, आपको खुशखबरी सुनानी है। अली अकबर ने यूपीएससी में टॉप किया है। वो क्या है जी? वो अफसर बन गया, कारगिल का अफसर। हाँ, वो कैसे? यूपीएससी? या वो भी अली अकबर? हाँ, उसका दूर दूर तक कोई इसका रिश्ता ही नहीं है। वही तो एक्सपेक्टेशन तो तुझसे किया था, पर तूने कुछ किया नहीं। जो अनएक्सपेक्टेड बंदा था उसने क्या दिया। जो ये अखबार में लिखा हुआ ना वो कहीं से मिसप्रिंट होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे मिसप्रिंट हो सकता है? ये पूरा इंटरनेशनल न्यूज बन चुका है। Whatever. हाँ? तो आज हमें इससे पता चला कि don't judge a book by its cover. So friends, from here we got that we can't judge someone whether it is a boy or a girl. Education need a person, not a boy, not a girl. In Kargil right now, there are too many boys who are going in wrong way just because their parents didn't believe in them, didn't support them. If we want our future bright, we have to stop discrimination on the basis of gender. So the conclusion of our story is that women empowerment doesn't mean neglecting boys or ignoring boys. It means educating girls equally like boys. It means equality, not discrimination. So we are the Dramatic Society of Jafia in Bihar. Thank you so much. शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत As the curtain falls on the beautiful skit, we are ready for a moment of spiritual serenity. I am delighted to invite Mehwish and group from class 5th to come on the stage and present their soulful math. Please join me in welcoming them with a big round of applause. Drama
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफा 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 आका आका या शाह मदीना वल्ला वल्ला मलम आशिक शहना आका आका या शाह मदीना वल्ला वल्ला मलम आशिक शहना मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद आका आका या शाह मदीना वल्ला वल्ला मलम आशिक शहना मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद अल्लाह के महबूब है प्यारे है मोहम्मद कौनैन के आंखों के सितारे है मोहम्मद ये नाज है हमको कि हमारे है मोहम्मद ये नाज है हमको कि हमारे है मोहम्मद नबी अल्लाह हबीब अल्लाह रहमतुल्लाह रसूल अल्लाह आका नबी हमारे सल्ले अला सहारे सारा जहां पुकारे मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद दिल का सहारा है जब का उजाला है प्यारों से प्यारे रसूल अल्लाह अच्छों से अच्छा है ऊंचों से ऊंचा है आका हमारे रसूल अल्लाह मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद सरकार ने बंदों को खुदा से है मिलाया इंसान को जीने का सलीका है सिखाया दिल दिल से मिलाया है गले सबको लगाया दिल दिल से मिलाया है गले सबको लगाया अल्लाह अल्लाह शाह वाला नहीं देखा आप जैसा आका नबी हमारे सल्ले अला सहारे सारा जहां पुकारे मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद आका आका या शाह मदीना वल्ला वल्ला मलम आशिक शहना मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद या नबी या नबी या नबी या नबी मेरे हाजत रवा या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी मेरे हाजत रवा या नबी मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद सलवात खुदा को दर्शन मुस्तफा को सल्ले अला मोहम्मद सलवात पर मोहम्मद आज का दिन है बच्चों का कोमल मन का और कच्ची कलियों का मन के सच्चे ये प्यारे बच्चे चाचा नेहरू का है प्यारे बच्चे। इसी के साथ मैं कक्षा 11वीं से नाजुमा रिहान को नात शरीफ के लिए बुलाना चाहूँगी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد. قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد. ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش. جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے شاہد عالم، اس میں رہتے شاہد عالم. یاد سلطان طیبہ کے صدقے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے، میرا سینہ ہے مثل نگینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد. دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت تو ایسی بنی ہے، میری قسمت تو ایسی بنی ہے. مدحت مصطفیٰ کی بدولت، مدحت مصطفیٰ کی بدولت، مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد. تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے، آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد. Is one decision away from a totally different life. After the beautiful Naat, I am delighted to invite Ruba Khatun from class 9 to come on the dais and present her insightful English speech. Please encourage her with a big round of applause.
Honorable Chief Guest Dr. Mohammad Jafar Akhund, CC of Kargil, respected Sheikh Nazir al-Mehdi, Chairman of JME, and other dignitaries and dear friends, Assalamu alaikum and a pleasant afternoon. I, Rubaba Khatun, behalf of 9th class, standing here to deliver a speech on Children's Day. Today, as we gather to celebrate Children's Day on 14 November, I feel both honored and privileged to address you on this special occasion. Children's Day is a day of immense significance, not only because it marked the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, but also because it highlights the pivotal role that children play in our society and our future. Pandit Nehru, whom we affectionately call Chacha Nehru, was not only a towering political figure, but also a man who adored children. He recognized that children are the foundation of our nation and that their proper upbringing and education are fundamental to building a bright future for India. Chacha Nehru's love for children was evident in his interaction with them. He believed in their boundless potential and he encouraged them to dream big and work hard to achieve their goals. He famously said, "The children of today will make the India of tomorrow." This statement encapsulates the essence of Children's Day. On this Children's Day, let's make a collective pledge to protect, support and encourage every child growth and development. Let's create an environment where they feel safe, valued and empowered. Remember, every child is a treasure and it's our responsibility to help them shine. Concurrently, we all know the situation in Palestine. Hundreds of children have been killed by Israeli terrorists, led by Benjamin Netanyahu, the Hitler of the time. Israeli forces have killed at least 4,237 Palestinian children in Gaza in 1 month. And 1,350 children missing under the rubble of destroyed buildings. Children are the ones who are very vital for deciding how the world is going to be after some years. So, if one can do good sum in the life of a child, then there can be change in world. The UN Committee on the Rights of the Child strongly condemned the escalation of attack by Israel against civilian targets in the Gaza Strip. In conclusion, I would like to wish each and every one of you a very happy Children's Day. Thank you so much. ایک بچپن کا زمانہ تھا جس میں خوشیوں کا خزانہ تھا. چاہت چاند کو پانے کی تھی پر دل تتلی کا دیوانہ تھا. خبر نہ تھی کچھ صبح کی نہ شام کا ٹھکانہ تھا. تھک کر آنا ودیالیہ سے پر کھیلنے بھی جانا تھا. اب آخر میں منقبت کے لیے مہرن اور اس کے ساتھیوں کو اسٹیج پر بلاتی ہوں. بر محمد والے محمد صلوات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Arziyan sari mein chehre pe likh ke laya hoon
समझ लो मौला 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 मेरे मौला مرمت مقدر کی کری دو مولا مرمت مقدر کی کری دو مولا میرے مولا جو بھی تیرے در آیا جگنی جو سر آیا مست اب یہ سب کو جھومتا نظر آیا جو بھی تیرے در آیا جگنی جو سر آیا مست اب یہ سب کو جھومتا نظر آیا پیاس لے کے آیا تھا دریا وہ برلایا نور کی بارش میں ہو نور کی بارش میں بھیگتا ستر آیا مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا درارے درارے ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا مولا پیا گر آیا 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 مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا شکریہ As our session has finally come to an end, I am delighted to hand over the mic to Hadi Ali Karari sir so that he can further continue the session. Till then, thank you. Thank you, sir. 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 أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Indeed, Allah will not change the condition of the people until they change what is in themselves. Izzat Maab, Chief Guest, Honorable CEC, Dr. Muhammad Jafar Akhund Saab, Special Guest, Hujjatul Islam al-Muslimin, Aqaa Sheikh Nazir Mahdi Muhammadi Saab, Hujjatul Islam al-Muslimin, Aqaa Sheikh Ibrahim Khalili Sahab, General Secretary Jamiatul Ulama Isna Shri Kargil, Honorable Councillor Abdul Hadi Sir, Honorable Councillor Leela Madam, Honorable Councillor Zainabi Madam, Ulama Kiram, Baqi Muazzez, Mehmanan Aziz, Jafri Academy of Modern Education Kargil ke Board of Member Management Committee, Respected Principal Shri Anil Kumar Sir, In charge Principal Higher Wing Mansoor Hussain Saab,
respected teachers, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Childhood is about innocence and playfulness. It is about joy and freedom. Happy Children Day! زور سے Happy Children Day! Okay. تو آج کی اس محفل میں تشریف لانے پر آپ سبھی مہمانان عزیز کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مہمانان عزیز اور مہمانان کے یہاں پر وقت میں دامن میں گنجائش نہ رہنے کی وجہ سے ہم پروگرام کو شارٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو لہٰذا میں دعوت دیتا ہوں یہاں پر آج کے اسپیشل گیسٹ حجت الاسلام المسلمین آقا شیخ ناظر المہدی محمدی صاحب، چیئرمین جعفر اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن کارگل، آپ ڈائس پہ تشریف لا کر اپنے زرین خیالات سے نوازیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ Everybody stand up. بر محمد وآل محمد صلوات۔ Sit down. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، قال مولانا الصادق علیہ السلام، لیس الیتیم من مات والدہ، انی الیتیم یتیم العلم والادب۔ صدق مولانا الامام الصادق علیہ السلام۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ڈاکٹر جعفر خان صاحب، چیف ایگزیکٹو کونسلر کارگل، اور ہمارے ہادی صاحب کونسلر، جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء اثنا عشریہ کارگل شیخ ابراہیم خلیلی صاحب، اور دیگر جعفر اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن کے مینجمنٹ کمیٹی، اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات، اور یہاں کے نان سٹاف ہمارے ممبران، سب کو آج کی اس دن کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب یہ اسکول جعفریہ اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن کے نام سے مانا جانا جاتا ہے ڈسٹرکٹ کارگل خطے لداخ میں۔ اس اسکول کا ایک الگ وقار ہے، ایک الگ نام ہے، ایک الگ ویژن ہے، ایک الگ مقصد ہے۔ اس مقصد اور اس ہدف کو میں توجہ چاہتا ہوں سارے میرے عزیز طلباء و طالبات سے کہ آپ لوگ شور نہ کریں اور توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ جعفریہ اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن صرف ایک سکول نہیں ہے، صرف ایک
درسگاہ نہیں ہے جہاں آپ لوگ آ کے اپنا ہر روزہ کلاسز لے کے پھر واپس چلے جائیں جس طرح عام باقی اسکولوں میں ہوتا ہے. اس اسکول کا 2 مقصد ہے علم و ادب. یاد رکھنا ہمیں یہاں صرف علم سکھانا ہی نہیں ہے, علم کے ساتھ ساتھ ہمیں ادب بھی سکھانا ہے اور ادب بھی سیکھنا ہے. علم و ادب میں کیا فرق ہوتا ہے یہ آپ غور سے توجہ کریں. امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے, توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ہوں, یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہے. امام نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو علم سے محروم ہے, امام علیہ السلام نے 2 چیزوں کی طرف توجہ دی ہے, علم و ادب. ہمیں علم بھی سیکھنا ہے اور ادب بھی سیکھنا ہے. جعفریہ اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن اسکول کے لاور ونگ کے گیٹ پر یہ حدیث جب سے یہ اسکول بنا ہے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اس دیوار پر گیٹ پر لکھا ہوا ہے. بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جاتے وقت آتے وقت اس حدیث کو ضرور دیکھیں اور اس حدیث کا ضرور یاد رکھیں اور اپنے ذہن میں رکھ کر اور اس حدیث کو یاد کریں اور اپنے اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر اپنا اسکول آگے بڑھائیں, اپنی پڑھائی کو آگے بڑھائیں. کہ جعفریہ اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے. ہمیں عام اسکولوں کی طرح صرف پڑھائی نہیں, پڑھائی کے ساتھ ہمیں ادب بھی سکھانا ہے. یہ جعفریہ اسکول کا ایک الگ خصوصیت ہے. اور دوسری خصوصیت جعفریہ اسکول کا یہ ہے کہ یہ ایک دینی مذہبی ادارے کے تحت علماء کی قیادت میں چلتا ہے. اور اس اسکول میں علماء کی نگرانی رہتی ہے. تو آپ لوگ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمیں بننا کیا ہے. آپ کو صرف ایک ڈاکٹر نہیں بننا ہے, آپ کو صرف ایک انجینئر نہیں بننا ہے, آپ کو صرف ایک آفیسر نہیں بننا ہے, بلکہ آپ کو ایک مؤدب ڈاکٹر بننا ہے, آپ کو ایک مؤدب انجینئر بننا ہے, آپ کو ایک مؤدب آفیسر بننا ہے. ہم دیکھتے ہیں آج دنیا میں بہت سارے گورنمنٹ جاب کرتے ہیں, گورنمنٹ سے تنخواہ لیتا ہے, لیکن وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتے. کیوں؟ کیونکہ ان میں علم ہے لیکن ادب نہیں. انہوں نے پڑھا ہے لکھا ہے لیکن ان میں ادب نہیں ہے. اگر ادب ہوتے تو وہ اپنے ٹائم پر آتے اور اپنے ٹائم پر واپس جاتے. یہ ادب کا خیال رکھنا انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ایک اہم نقطہ ہے. ہم جعفریہ اسکول میں اپنے بچوں کو صرف علم نہیں, ہم ادب بھی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے جعفریہ اسکول سے جو بھی طالب علم فارغ ہوا ہے اور جس جگہ پہنچا ہے, انہوں نے علم کے ساتھ ساتھ ادب کو بھی لے کے چلا ہے. یہی فرق جو ہے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. یہی فرق ہم کرگل کے عام اسکولوں میں اور جعفریہ کے اسکولوں میں یہی فرق دکھانا چاہتا ہے. اور توجہ کریں ہمارے اسٹاف, ٹیچنگ اسٹاف, نان ٹیچنگ اسٹاف,
سب اس بات کا خیال رکھیں اور ہمارے مینجمنٹ کمیٹی بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے بچوں میں ایک ایسی بد اخلاقی ہمارے بچوں میں نہیں دیکھنی چاہیے، اور ہر وقت بچوں کو ادب سکھانے کی کوشش کریں. جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے جس میں ایک کافی علم ہوتا ہے. ابھی آپ نے ایک ڈرامہ جو یہاں پر ہمارے بچوں نے دکھایا، اس میں ایک طالب علم، دو طالب علم جو آپ کو دکھا رہے تھے کہ ہم بہت ہی بے ادب ہیں، اور دوسرا طالب علم یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم ادب کے ساتھ علم کو بھی آگے لے کے جا رہے ہیں، علم کے ساتھ ادب کو لے کے جا رہے ہیں. ماں باپ کے ساتھ کس طرح ہمیں پیش آنا ہے، یہ آپ کو ہمارے اسکول میں سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ماں بہنوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ہمیں اسکول کے اس سلیبس میں ہمارا یہ بھی مقصد اور ہدف ہے. ہم امام صادق علیہ السلام کے اس قول کو اپنا ہدف اور مقصد سمجھ کر، ہمارا ویژن، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک ایسا آفیسر بنائیں کہ جس میں علم کے ساتھ ادب کا بھی خیال رکھا جائے. جعفریہ اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن 1995 میں وجود میں آیا. اس سے پہلے جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل نے 1984 میں متحری پبلک سکول کے نام سے ایک سکول کھولا تھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ اغراض، کچھ غلط فکر اور سوچ رکھنے والوں کے ہاتھ یہ سکول لگ گیا، اور ہمارے نونہال بچوں کا، ہمارے پیارے بچوں کی زندگی کو ایک غلط راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کی. الحمدللہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل نے جعفریہ اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن کے نام سے جلد ہی یہ سکول تشکیل دیا اور اپنے بچوں کے ادب کو، عقیدے کو، علم کو بڑھانے کے لیے یہ ایک مرکز بنایا. الحمدللہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل نے جعفریہ اکیڈمی میں جس طرح توجہ دی ہے، یہاں کے انفراسٹرکچر ہو یا تعلیمی معیار ہو، ہر چیز میں جو ہے ترقی لانے کی کوشش کی ہے. یہاں ہمارے اسکول میں بچوں کی فیس سے ٹیچرز کا تنخواہ پورا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل نے پورا کیا ہے. اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بچوں کے ماں باپ پر زیادہ بوجھ ہو. اور یہ اسکول ایک انتفاعی اسکول نہیں ہے جسے نفع لیں، جس سے ہم اپنا پراپرٹی بنائیں، بلکہ یہ اسکول بچوں کو تعلیم اور ادب سکھانے کے لیے جو بھی بچوں سے جو فیس جمع ہوتا ہے وہ انہی بچوں پہ خرچ کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے، اور یہ بچوں کو جتنا سے جتنا ہو سکے سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ہم نے جمعیت العلماء نے ہمارے جعفریہ کو منتھلی 2 لاکھ تک جو ہے ہم خود یہاں سے پیمنٹ کرتا ہے، کیونکہ آج معلوم ہے کہ ایک گورنمنٹ اسکول میں ٹیچرز کا تنخواہ بہت ہائی ہے، اس کے مقابلے میں ایک پرائیویٹ اسکول میں تنخواہ اتنا نہیں. لیکن ہم نے وہ ساری چیزوں پر توجہ کر کے جعفریہ اسکول میں پیرنٹس کو، ٹیچرز کو کوئی دقت آنے نہیں دیا. الحمدللہ آج جعفریہ اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن اسکول کا نام ہر جگہ روشن ہے،
یہ آپ لوگوں کی محنت, ہمارے مینجمنٹ کمیٹی کی محنت, خاص کر ہمارے جنرل سیکرٹری افتخار حسین صاحب کا میں بہت ہی مشکور ہوں کہ وہ جو ہے دن رات اسکول کی ترقی کے لیے ہمیشہ سوچتا رہتا ہے, اور ہمارے مینجمنٹ کمیٹی ممبران واقعاً اپنی مصروفیات کے باوجود بھی یہاں تشریف لا کر چاہے ہائر ونگ ہو چاہے لوور ونگ ہو, دونوں میں دن رات محنت کے ساتھ اسکول میں بچوں کا وقت ضائع نہیں ہونے دیتا. اسی کے ساتھ میں آج کے اس دن کے موقع پر ہمارے طلباء و طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بچوں کا ایک سال میں ایک دن منایا جاتا ہے چلڈرنس ڈے کے نام سے. پنڈت جواہر لال نہرو جو ہمارے فرسٹ پرائم منسٹر ہے انڈیا کا, جنہوں نے یہ دن جو ہے ہمارے بچوں سے مخصوص کیا, آج ان کے جنم دن کے موقع پر یہ دن پوری انڈیا میں بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے. پیارے بچوں, ہمیں جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں لایا, سب سے پہلا ہمارا جو درسگاہ رہا ہے وہ ہماری ماں کا گود رہا ہے. ماں نے ہمیں اپنی گود سے تربیت دینا شروع کیا ہے. ماں, اس میں صرف 3 لفظ ہے, میم الف اور نون غنہ, لیکن یہ ماں جو ہے ایک محبت کا سمندر ہے, ایک شفقت کا سمندر ہے. اسی ماں کی گود سے انسان تربیت ہونا شروع ہوتا ہے. اور ہمارے بچوں اپنے تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دینا, کیونکہ انسان تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان علم کے بغیر ایک حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. علم ہے جو انسان کو عزت دیتا ہے, علم ہے جو انسان کو کسی جگہ پر کسی مقام پر پہنچاتا ہے. جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل نے آپ لوگوں کے لیے یہ پلیٹ فارم یہاں پر مہیا کی ہے, اور جو فیسلٹیز جمعیت العلماء کے اندر جعفریہ میں رکھا گیا ہے وہ فیسلٹیز آپ کو کسی بھی پرائیویٹ سکول میں دیکھنے کو نہیں ملے گا. جمعیت العلماء نے جعفریہ میں ہر ممکن امکانات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پر پانی کی بہت دقت تھی. الحمدللہ اتباء عباسیہ حضرت مولا ابو الفضل عباس کے حرم کی جانب سے ہم نے جب یہ ریکویسٹ کیا کہ ہمارے جعفریہ میں اور ہمارے جامعۃ البتول میں اور ہمارے الزہرا میں پانی کی کافی قلت ہے, پانی پر ہمارا زیادہ خرچہ ہوتا ہے, انہوں نے ہمارے لیے ایک پانی کا ٹینکر گفٹ کے طور پر عطا کیا. اور آج الحمدللہ جعفریہ میں پانی کا جو خرچہ تھا وہ سب ہم نے بچایا, اور بچوں کو یہاں پر پانی کی کوئی قلت نہیں ہونے دی. اور اس طرح کے بہت سارے ایچیومنٹس ہمارے یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے. جعفریہ اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن کے بچوں کے ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیلنٹ بچے ہمارے اس اسکول میں پڑھتے ہیں, اور ہونہار بچے. آپ لوگوں نے آج جو اپنی کارکردگی اپنی رونمائی کی,
بہت اچھا لگا، لیکن میں آپ سارے سٹاف سے، سارے مینجمنٹ کمیٹی سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اسکول ایک دینی ادارے کے تحت چلتا ہے، اس میں ہمیں سارے دینی امور کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمارے ان بچیوں کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، جو یہاں آ کے نعت پڑھتا ہے یا کوئی دوسرا منقبت پڑھتا ہے، کوئی پروگرام کرتا ہے، اس میں محرم اور نامحرم کے مسائل کا خاص خیال رکھیں۔ یہی چیز جو ہے ہم باقی اسکولوں کے ساتھ اس چیز پر تمیز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمیز، یہ فرق ہم اس اسکول میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نامحرم کے سامنے ایک بالغہ بیٹی یہاں آ کے اپنی آواز بلند کرنا اور اپنی سریلی آواز کو یہاں لوگوں کے سامنے نمایاں کرنا، یہ شریعت میں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں، آپ لوگ اپنا الگ سے پروگرام کریں اور اس کے لیے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ ضرور نعت پڑھیں، آپ ضرور منقبت کریں، آپ کچھ بھی اوکے، لیکن آپ اپنے ہی دائرے میں رہ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن محرم اور نامحرم کا مسئلہ یہ ہر جگہ ہمیں خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہی، کیونکہ ہمارے سی سی صاحب کو بھی ابھی کافی کام ہے، ان کو واپس جانا ہے، تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہیں پر اپنا سخن تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس اسکول کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ ہمارے ٹیچرز ہو، مینجمنٹ کمیٹی ہو یا طلباء و طالبات ہو، انشاءاللہ آپ لوگ سب مل کر اپنے اس مشن کو، اپنے اس ہدف کو، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دن رات اپنی کوشش کرتے رہیں گے۔ انہی جملات کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔